کہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے. تو ایک وقت عنقریب آنے والا ہے کہ جب یہاں کے لوگ جو ہیں اور کہتے ہیں نا اس سے زیادہ برداشت کر نہیں پائیں گے. اور یہ بتائیے پرائم منسٹر مودی نے یہ بھی آیا تھا کہ جوشی مٹھ میں جو ہوا وہ ویشنو دیوی اور امر ناتھ گپتا میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ سین گپتا کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی امرناتھ یاترا کو لے کے آج سے بہت سال پہلے, انہوں نے ایک تعداد بتائی تھی کہ جو پلگرمز کی ہونی چاہیے وہ 4,000 یا 4,500 سے زیادہ نہیں ہونی, وہی نا 4 اور 5,000 کے بیچ میں ہونے چاہیے جو وہاں جائیں. اور جو پہلے گھوڑوں پہ جاتے تھے, پالکی میں جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, تو جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی بیچ بچاؤ ہوتا تھا. تو یہ میں خالی امرناتھ یاترا کے لیے یا ویشنو دیوی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. آپ خود ہی دیکھ لیجئے گاؤمکھ گلیشیئر جو ہے وہاں کی یاترا کو کیسے ریگولرائز کیا گیا ہے. وہاں 400-500 سے زیادہ لوگ جا ہی نہیں سکتے ہیں, اور گاؤمکھ گلیشیئر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں, ڈسٹنس پہ رہتے ہیں. تو یہی بات میں نے کہی کہ جو جوشی مٹھ میں ہوا اور جس طرح سے وہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, جو 4 دھام کی سڑک بنا کے باقی چیزیں کر کے ٹنلز کھود کے وہاں کے لوگ اس وقت پاور پروجیکٹ بنا کے وہاں کے لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں. یہ حال کہیں کل ہمارا نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں بھی سڑکیں جنگلوں میں لی جا رہی ہیں, پورا کیو تک بنایا جا رہا ہے اور تعداد کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ کل کو یہاں بھی اس قسم کی ٹریجڈی نہ ہو اور یہاں بھی اس قسم کا کھلواڑ جو ہمارا بہت ہی ہمارا ڈیلیکیٹ ہے ہمارا انوائرمنٹ اس کے ساتھ, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کے سوا. تو اگر اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے تو یہی ہوگا, نتیجہ یہی ہوگا. پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا, اس میں کہا ہے کہ ان لیڈرز کو کہا ہے کہ مسلمز کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہ دیں اور مسلمز کو ریچ آؤٹ کریں. اب چونکہ 2024 کا جنرل الیکشن بھی نزدیک ہے, اس وقت پہ پرائم منسٹر کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ وچ از ویری انفارچونیٹ, ہم لوگ جو ہے کشمیر کے لوگ مسلم میجورٹی کمیونٹی جو ہے, ہم اپنی جگہ ہمیشہ ہمیں افسوس ہوتا ہے, ایک ملال ہے دل میں کہ ہمارے پاس ایک منسکیول مائنورٹی تھی کشمیری پنڈتس کی, اور ہم ان کو یہاں کے جو بندوق ہے ملیٹنٹ کی اس سے بچا نہیں سکے. یہ ہمیں ملال ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہم کو ملال ہے کہ ایک سیکولر انڈیا میں ایک ہندو میجورٹی جہاں پر ہے پورے کنٹری میں, وہاں ایک منسکیول مسلم میجورٹی ایک سٹیٹ تھی پرائم منسٹر کے پاس, اور اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈسممبر کیا, اس کو جس طرح سے انہوں نے توڑا, اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈس امپاور کیا, اس کے جس طرح سے ٹکڑے کیے, تو یہ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مائنورٹیز ایک مسلمان میجورٹی اسٹیٹ کو چن کے اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا. تو ایسے میں مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کیا کریں, کیا بتاؤں. ایک آخری سوال میم, آپ کی گورنمنٹ تھی, ایک بہت بڑا ایشو ہوا کٹھوا ریپ اینڈ مرڈر کیس, اس میں اس وقت کے منسٹر تھے لال سنگھ, ترنگا ریلی نکالی انہوں نے ریپسٹ کے حق میں, اور آج وہ بھارت جوڑو یاترا جوائن کر رہے ہیں. آپ بھی وہی بھارت جوڑو یاترا جوائن کر رہی ہے. اب اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گی؟ ایک کانگریس لیڈر نے ریزائن آلریڈی کر دیا ہے. دیکھیے بھارت جوڑو یاترا جو ہے فار می اٹ از اباؤٹ ریکلیمنگ دا لیگیسی آف دس کنٹری وچ از دا آئیڈیا آف انڈیا. بھارت جوڑو یاترا جو میرے لیے وہ معنی رکھتی ہے کہ کانگریس پارٹی کی جو ایک اسٹرگل رہی ہے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ اس ملک کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری بنانے میں ہے, جس کو بی جے پی اس وقت تار کرنے پہ تلی ہوئی ہے, جس کانسٹیٹیوشن کو وہ برباد کرنے کے اوپر تلی ہے. تو اس کے لیے اس وقت راہل گاندھی جی نکلے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا جو فیبرک ہے جس کو بی جے پی تار کر رہی ہے اس کو دوبارہ سے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان کے ساتھ کہاں کون جڑتا ہے وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. پر اس کا مقصد کیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو کمیونل پالیٹکس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو, بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ, ہم کو بھگتنا پڑا ہے. بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ اٹ واز وی ہو ڈیسائیڈڈ ٹو بی اے پارٹ آف سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا ان اسپائٹ آل آڈس. تو آج ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھارت جوڑو یاترا ہے یہ میرے خیال میں اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں تھا کنٹری کے پاس, کوئی آپشن نہیں تھا کانگریس کے پاس, جو ان کی لیگیسی ہے آئیڈیا آف انڈیا, سیکولر انڈیا, ڈیموکریٹک انڈیا, اس کو ریکلیم کرنے کا. تو اس لیے ہم اس بھارت جوڑو یاترا کو ویلکم کرتے ہیں
اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. تھینک یو.